الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية سبحان الله سبحان الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجٍ ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد تو آواز بڑھائیے 1442 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ گوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ آج 5ویں مجلس میں شریک ہیں ماشاءاللہ عنوان ہمارا 6ٹھی مجلس میں شریک ہے عنوان ہمارا 12 صادقین اور ہم صداقت پر مرحلہ وار گفتگو کر رہے ہیں اس لیے کہ صداقت بھی مرحلہ وار 12ویں منزل تک پہنچی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو آخری منزل پر بھیجا تو پہلے کفار مکہ سے اس کی صداقت کا اقرار کروایا ماشاءاللہ اور اس کے بعد جب مکے کے کافروں نے کہہ دیا کہ آپ صادق ہیں واہ واہ تب کہا کہ جو میں کہوں گا مانو گے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولیں گے یعنی مکے کے کافر جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کی گود میں پلا ہوا یہ بچہ شروع سے ہی سچا ہے تو اس صادق نبی نے جسے عام مسلمان نگاہ نے 40 برس کے بعد صادق مانا کفار اسے شروع ہی سے صادق مان رہے اور جب اقرار کروا لیا بت پرستوں سے اب صحیح آواز صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جب اقرار کروا لیا مکے کے کافروں سے تو کہا کہ یہ جنہیں تم نے بنایا ہے انہیں تم نے بنایا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بنایا اور پھر کہا کہ
اگر فلاح چاہتے ہو تو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واہ واہ. یہ کہلوا لیا. تو آہستہ آہستہ یہ سفر صداقت آگے بڑھا اور 23 برس پیغمبر نے صداقت کا پیغام دیا. اور ایک موقع وہ آ گیا کہ جب حج جو آخری رکن ہے اسلام کا، اللہ نے کہا یہ حج بھی ان تک پہنچا دیجئے. حج کر لیا اور حج کر کے واپسی ہوئی. جب واپسی ہوئی تو سارے اب جو حج کر رہے تھے سب کے سب مسلمان، اور تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہو چکا تھا. اب جاتے جاتے پھر سب کو روکا 23 برس کے بعد. آج میں نے طے کر لیا جیسے آپ بولیں گے ویسے میں بولوں گا. سمجھے آپ؟ میں اب آپ کی مرضی میں نہیں چلوں گا. 6 محرم میں قصہ کہانیاں نہیں ہو رہی، اس لیے بالکل توجہ سے، بالکل الرٹ ہو کے، بالکل چوکس ہو کے، بالکل چوکنا ہو کے ایک ایک لفظ میرا سننا ہے. اور آج مجھے زحمت نہیں دیجیے گا آپ کے میں چیخ کے بولوں. آج آپ کو بولنا ہے. تیار ہیں آپ؟ میں کوئی قصہ کہانی سنانے نہیں، میں آپ کو کوئی منہ میں خوشیاں دینے نہیں بیٹھا ہوں. 23 برس پہلے ایک مجمع کو روکا اور وہ کوہ ابو قبیس کی بلندی پر کھڑے ہو کے روکا. اور 23 برس کے بعد پھر ایک مجمع کو روکا. مجمع وہی تھا، دین بدل چکا تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع اور حج کے بعد پھر روکا اور اپنی مرضی سے نہیں روکا. اس وقت بھی جب کفار کو روکا تھا کوہ ابو قبیس پر تو اپنی مرضی سے نہیں بلایا تھا. آج بھی حج کے بعد جب لوگوں کو روکا ہے تو رسول نے اپنی مرضی سے نہیں روکا. اللہ نے کہا کہ روکو تو روکا. اور جب سب اپنے اپنے علاقوں کو جانے لگے تو کہا کہ رک جاؤ، ابھی ایک اہم ترین پیغام اور ہے جو پہنچانا ہے. اس لیے کہ تم نے 23 برس پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں سچ بولتا ہوں. تو 23 برس میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. جب اس سے پہلے نہیں بولا تو اس کے بعد بھی نہیں بولا. تو اب ایک اور سچ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اس سچ کو حوالے کرنے سے پہلے سب سے پھر اقرار لیا. جب یہی مجمع کفر کی منزل پر تھا تو ان سے یہ اقرار لیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا یقین کرو گے؟ سب نے کہا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ سچ بولتے، صادق ہیں اور امین ہیں. اب 1.25 لاکھ کے مجمع کو حج کے بعد روک کر پہلے اقرار لیا کہ یہ بتاؤ کیا میں تم سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سب سے اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ سارے اصحاب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سب سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں، آپ ہم پر اولا ہیں. تو پیغمبر نے کہا میں اولا تو علی مولا. میں اولا تو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میں کہہ چکا کہ مولانا وحید الزمان کہ جو اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ لکھا اور آج مارکیٹ میں جو سیاہ ستہ کا ترجمہ موجود ہے وہ مولانا وحید الزمان اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے قابل قدر عالم دین. یہ فرقہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے، اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے وہ رسول اللہ کا ہے اور ہمارا ہے. تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ جب آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو جیسے ہی پیغمبر پر آیت اتری کہ پہنچا دیجئے جو آپ سے کہا گیا پہنچا دینے کو، تو مولانا وحید الزمان نے لکھا کہ اس کے فوراً بعد پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. شاباش. ایسے ہی سنیے گا، آج جیسے میں بول رہا ہوں ویسے بولوں گا اور جیسے آپ بول رہے ہیں ویسے آپ کو بولنا ہے. تو پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب
یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مولائیت کا سفر بھی ہے اور صداقت کا سفر بھی ہے. یعنی اللہ کے حکم سے پیغمبر نے بتایا کہ میرے بعد بھی کوئی عہد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے صادق سے خالی نہیں رہے گا. ہر دور میں اللہ کا بنایا ہوا صادق، اللہ کا بھیجا ہوا صادق باقی رہے گا، تاکہ سچ کی پہچان ہوتی رہے، تاکہ جھوٹ پہچانا جاتا رہے. اب یہ صداقت جب منزل معراج پر پہنچ جائے تو محمد بن جائے، اور اسی محمد کے دوش پر نظر آئے تو علی بن جائے. یہ صداقت کمال حسن پر پہنچ جائے تو حسن بن جائے. یہ صداقت شہادت کی منزل پر آئے تو حسین بن جائے. یہ صداقت عبادت سے ملحق ہو جائے تو زین العابدین بن جائے. اور یہ صداقت سے مل جائے تو جعفر صادق بن جائے. اور جعفر صادق وہ کہ نبی صادق کا نمائندہ امام صادق. پرسوں میں نے کہا کہ سب ہی ساجدین ہیں، سب کے سب سجدہ گزار ہیں، تو یہ ایک ہی سید الساجدین کیوں ہے؟ تو آج ایک سوال اور کہ سارے صادق ہیں تو اس چھٹے کے نام میں ہی صادق کیوں؟ چھٹے کے نام میں ہی صادق کیوں؟ تو تاریخ نے بتایا کہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس دور میں امامت کا دعویٰ کیا تھا. ہو جائیں باقی حضرات، تکیہ لا دو ان لوگوں کے لیے. آواز بڑھے گی نہیں تقریر ہو نہیں سکتی. جب تک آواز بڑھاؤ گی تقریر شروع نہیں ہوگی. تقریر آواز بڑھائی جائے، آواز تیز کی، مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے. اس مائک کا فائدہ کیا ہے؟ جب مجھے گلے سے زور لگانا پڑ رہا ہے. جب تک مائک صحیح نہیں ہوگا بات ہی شروع نہیں ہو سکتی. جی بولیے. اس کے علی ملا لذت حیات ملی، اس کے علی ملا لذت حیات ملی، در حسین ملا ساری کائنات ملی. علی حق نعرہ حیدری. کل تک آواز کر لی، آپ بہتر ہوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. دیکھیں جب آدمی خون جگر دے رہا ہوتا ہے تو کچھ چاہتا ہے مجمع سے ہی، اور کچھ جو بہت علامہ اقبال بن کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے مجھے شکایت بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ذرا ساتھ دیجیے، خصوصاً آپ قبلہ 2 دن سے آپ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی نیا پاکستان نہیں ایجاد کر لیجیے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. سب میرے ساتھ ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں. میں نے کہا صداقت جب صداقت سے مل جائے تو جعفر صادق بن جائے. اور صداقت ہمیشہ علم تقسیم کرتی ہے، اور علم کے مقابل جو آ جائے وہ جہل ہوتا ہے، اور جہالت ہمیشہ علم سے حسد کرتی ہے. تو یہ دیکھنا ہو کہ اس دور کا حاسد کون ہے تو یہ دیکھو وہ کس سے جل رہا ہے. وہ جس سے جلے وہ اس دور کا عالم. اور ہمیشہ بادشاہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی عالموں سے حسد کرتے رہے. بہت بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے تاریخ امامت میں، اور انہوں نے بڑی مسندوں پر قدم رکھا، بڑے تخت پر بیٹھے، بڑے لوگوں کو اپنے سامنے جھکوا لیا، لیکن انہوں نے سر تو جھکوائے، دل نہ جھکوا سکے. دل جھکے تو در صادق پر جھکے، دل جھکے تو در 12 صادقین پر جھکے، اور آج تک جھکے ہوئے ہیں. ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی مجمع بیٹھا ہے اس میں صرف اہل تشیع نہیں، اہل تسنن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اہل تسنن بھی جانتے ہیں کہ اگر سچ ہے تو کہاں ہے. اتنی بڑی مسند، اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنی بڑی جامعہ، اتنا بڑا مدرسہ میرے مولا صادق نے ترتیب دیا، جو ان کے باپ نے شروع کیا. اور باپ کا لگایا ہوا پیڑ بیٹے نے اس کی آبیاری کی اور اس منزل تک پہنچا دیا کہ ایک جعفر صادق استاد. پوری یونیورسٹی، یہ میری پشت پر ایک یونیورسٹی بھی ہے، اور جہاں جہاں آپ یونیورسٹیاں دیکھتے ہیں، یونیورسٹی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، کئی شعبے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. اس میں لغت بھی پڑھائی جاتی ہے، ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس میں کیمسٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس میں فزکس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس میں دیگر شعبے بھی پڑھائے جا رہے ہیں.
ہر شعبے کا ہیڈ الگ ہے اور ہیڈ کے بیچ میں نیچے ان کے استاد الگ ہیں. کئی لیکچررز ہیں جو مختلف کلاسوں کو لیکچر دے رہے ہیں. اگر ایک یونیورسٹی میں 20,000 طلبہ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 200 اساتذہ ہیں کہ جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں. لیکن جامعہ جعفر صادق کی خاصیت یہ ہے کہ 10,000 طلبہ ہیں, مختلف شعبوں پہ بات ہو رہی ہے, استاد ایک ہے جعفر صادق. استاد ایک ہے جعفر صادق. توحید پر صادق بات کر رہے ہیں, رسالت پر صادق بات کر رہے ہیں, نبوت پر امام صادق بات کر رہے ہیں. کوئی علم فلکیات پر پوچھنے آیا, امام صادق نے بتایا ستارے کیا, اور یہ بھی بتایا کہ آسمان والے کون ہیں اور زمین والے کون ہیں. بات ہو رہی ہے علم الابدان پر, امام صادق بتا رہے ہیں کہ یہ بال کیوں بنا ہے, یہ ماتھا کیوں بنا, یہ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں, یہ ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہیں اوپر کیوں نہیں ہیں, یہ تھوڑی کیوں رکھی گئی ہے, یہ ماتھے پر لکیریں کیوں ہوتی ہیں, یہ بال کیوں ہیں اور دماغ میں مسام کیوں ہیں, یہ ہاتھوں کے ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں, یہ گھٹنے آگے کی طرف کیوں مڑ رہے ہیں, یہ تلووں میں خلا کیوں ہوتا ہے. کیا کہنے باتیں ہو رہی ہیں, علم تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ایک بار پوچھنے والا پوچھتا ہوا آیا, یہ ستارے گرتے کیوں نہیں, یہ ستارے گرتے کیوں نہیں. بیٹھے ہو نا, میں نے کہا نا پیچھے یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی کے طلبہ بھی یہاں بیٹھے ہیں, تو اب سنیں. کہا یہ ستارے گرتے کیوں نہیں, یہ ستارے لگے ہوئے ہیں, کہیں ہمیں ان سے کوئی دھاگا بندھا ہوا نہیں دکھائی دیتا, یہ کبھی گرتے نہیں ہیں. تو اب دو قوتوں کا نظریہ دے دیا. کہا سنا جابر, یاد آ گیا نا, کیا کہنے جابر بن حیان ماڈرن کیمسٹری کا بانی, ماڈرن فزکس کا بانی, ماڈرن سائنس کا بانی, شاگرد ہے صادق کا. کہا سنو جابر بن حیان, جابر سنو, کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ کسی دھاگے میں, کسی کپڑے میں پتھر باندھا ہو اور اس کپڑے کو دھاگے سے باندھا ہو اور اسے حرکت دی ہو, اسے ایسے ایسے گھمایا ہو؟ کہا جی والا گھمایا ہے. کہا جب تک گھماتے رہے کیا پتھر نیچے گرا, میرا والا صادق. کہا جب تک گھماتے رہے کیا پتھر نیچے گرا, کہا مولا نہیں. کہا یہی سبب ہے کہ آسمان میں اور زمین میں اور کائنات میں جتنی اشیاء ہیں وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں, اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں, اور جب تک یہ اپنی رفتار سے گھومتی رہیں گی یہ نیچے نہیں گریں گی. سائنس نے وہاں سے ایک نظریہ لیا, سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیگل فورس. بھائی بیٹھے ہو شاگرد بیٹھے کہ نہیں. سینٹریپیٹل فورس وہ فورس کہ جو اپنی طرف کھینچتی ہے, سینٹریفیگل فورس وہ فورس جو اپنی طرف سے ہٹاتی ہے. کا دو قوتیں اثر کر رہی ہوتی ہیں ہر شے پر, تو ستاروں پر بھی دو قوتیں اثر کرتی ہیں, ایک قوت دافعہ, ایک قوت جاذبہ جو اسے گرنے نہیں دیتی. تھیوری آف کنٹینیوس موشن, کوئی بیٹھا ہے, تھیوری آف کنٹینیوس موشن, مسلسل حرکت کا نظریہ. امام نے کہا کائنات کی ہر شے حرکت کر رہی ہے. یہ سائنس بعد میں بول رہی ہے, خالق سائنس نے پہلے صادق کو بتا دیا. کنٹینیوس موشن, ہر شے مسلسل حرکت کر رہی ہے, کوئی شے اپنی جگہ جامد نہیں ہے. یہاں تک کہ جو پتھر ہے, مولا کہہ رہے جو پتھر ہے نا رکھا ہوا, تم اسے دیکھ رہے ہو کہ رکھا ہوا, یہ بھی گھوم رہا ہے, یہ بھی گھوم رہا ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تب بھی یہ حرکت رکتی نہیں ہے. جب قبر میں چلا جاتا ہے, عجیب نظریہ مولا نے دیا, کہ یہ کبھی بھی رکتے نہیں, ہر شے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, ہر شے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمیں بالکل جامد دکھائی دے رہی ہے, اس لیے کہ ہم حرکت نہیں کر رہے, اور خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے کہ کبھی زلزلہ آ جائے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرکت ہو رہی ہے. لیکن اس وقت ہم کہہ رہے پرسکون بیٹھے, لیکن مولا نے کہا زمین حرکت کر رہی ہے, دو طریقے سے حرکت کر رہی ہے, ایک اپنے گرد گھوم رہی ہے اور ایک اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے, گھومتے گھومتے اپنے مدار کے گرد. اور کائنات کی ہر شے اپنے آربٹ کے گرد گھوم رہی ہے, اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے. یہاں تک کہ جب انسان مر جاتا ہے تب بھی یہ حرکت
یہ موومنٹ، یہ موشن ختم نہیں ہوتا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اسی لیے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، اجزاء کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اس وقت موشن رک جاتا، اس وقت موومنٹ رک جاتا کہ جب انسان قبر میں چلا گیا تو انسان کا جسم خراب نہ ہوتا۔ کا موومنٹ کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تو انسان کا جسم قبر کے اندر بھی خراب ہو جاتا۔ تھیوری آف کنٹینیوس موشن، اس کا خالق بھی میرا مولا صادق اور خالق، قافیہ بھی مل رہا ہے۔ توجہ ہے؟ اب وہ یونیورسٹی سجا دی کہ جس میں بھانت بھانت کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف مکے اور مدینے کے نہیں۔ کوشش کرو کہ اگر مکے اور مدینے، قم، مشہد اور نجف میں مدرسے کھل رہے ہیں تو اس میں یہودیوں کو بھی بلاؤ، عیسائیوں کو بھی بلاؤ، بت پرستوں کو بھی بلاؤ۔ جو یونیورسٹی میرے مولا صادق نے قائم کر دی اور اس کو بام عروج تک پہنچایا کہ جہاں پر مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے شاگرد آ گئے، اس لیے کہ جو علم پسند ہوتا ہے وہ عالم پسند بھی ہوتا ہے۔ جس کو علم پسند ہوتا ہے، جہاں سے کہیں سے کسی شعبے کے متعلق کوئی تھیوری سامنے آ جائے، کوئی فارمولا سامنے آ جائے، کوئی نظریہ سامنے آ جائے، تو اس شعبے سے تعلق رکھنے والا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب جہاں جہاں بات پہنچ رہی تھی علم صادق کی، وہاں عاشقان صادق چلے اور پہنچے مدینے کی یونیورسٹی پر پہنچے کہ جہاں میرا مولا صادق اپنی مسند سجائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، سامنے شاگرد ہیں اور مختلف شاگرد آ رہے ہیں، اور میرا مولا مختلف شاگردوں کے مختلف سوالات کے جوابات دے رہا ہے، لیکچرز دیے جا رہے ہیں، مسلسل خطبات دیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے اس نشست کے پیچھے ایک مولا کا قول لگا ہوا ہے بڑے بڑے جلی حروف میں، اور وہ قول قیامت تک کے لیے جتنے بھی طلبہ ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے مشعل راہ لکھ دیا مولا نے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ مولا نے کہا وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، ارے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں۔ یعنی جاہل اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے۔ جملہ بڑا میں نے کہا، پھر چپ ہو گئے۔ جاہل اگر باپ والا بھی ہے پھر بھی یتیم ہے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ انسان، خدا سب کا باپ کا سایہ سلامت رکھے، بھائی باپ چلا جائے، علم نہ جائے، ادب نہ جائے، تو جو عالم ہے، جو باادب ہے، وہ سب سے بڑا سرپرست ہے۔ اس لیے امام نے کہا علم کو اپنے قلب میں بساؤ، اور پھر وہ شاگرد تیار کر دیے کہ جنہوں نے فخر کیا کہ ہم صادق کی بز میں بیٹھ رہے۔ بھائی میرا بھی یہ ٹاپک رہا ہے، میں بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں، لیکن میں نے ہر علم اپنے شوق کے لیے استعمال کیا، شوق کے لیے استعمال کیا۔ میرا موضوع بھی رہا ہے یہ جو آج کل آپ کا کرونا پھیلا ہوا ہے، اس میں ایزیتھرومائسین ایک میڈیسن ہے جو بہترین قرار دی گئی ہے، اسی پر میری ریسرچ بھی تھی۔ تو میں نے یونیورسٹی پڑھا، مدرسہ بھی پڑھا، تو صرف اس لیے کہ جو علم پسند ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں علم مل رہا ہے۔ اب شاگرد جو امام صادق کے شاگردان خاص ہیں، سوچو وہ فخر کی کس منزل پر ہوں گے کہ ہم اسے دیکھ رہے جسے دیکھنا عبادت۔ ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے دادا کے چہرے کو اللہ نے، میں تو دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو، ہم اسے دیکھ رہے ہیں جس کے دادا کے ہاتھوں کو اللہ نے، ہم اسے سن رہے ہیں جس کی دادا کی زبان کو اللہ نے، توجہ ہے؟ تو کیا فخر تھا، کیا مقام فخر تھا کہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ گیا ایک شام سے ایک خود ساختہ عالم، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں قرآن پر۔ امام نے کہا یہ حمران ابن عیون شیبانی بیٹھے، ان سے بحث کرو۔ ایسے نہ سننا، جتنے لوگ بیٹھے ہو نہ سمجھو تم اس جگہ بیٹھے ہو، جیسے سن رہے ویسے تمہاری آوازیں مجھے آتی رہے۔ حمران بن عیون شیبانی سے بات کرو۔ کہا میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آپ حمران کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ کہا سنو، اتنا پکا ہے یہ، اتنا سچا شاگرد ہے، اگر اسے قائل کر لیا تو سمجھو مجھے قائل کر لیا۔ علم قرآن پر حمران ابن عیون شیبانی سے بات کی
قائل نہ کر سکا تو اب کہتا ہے نہیں، میں عربی ادب پر بات کرنا چاہتا ہوں، کہ ابان بن تغلب سے بات کرو۔ پھر چپ ہو گئے تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا، آج کی تقریر تم کرواؤ گے، میں نہیں کروں گا، آخری آدمی تک۔ ابان بن تغلب سے بات کرو۔ عربی ادب پر ابان بن تغلب سے بات ہوئی، ابان بن تغلب کو بھی قائل نہ کر سکا اور گھائل ہو گیا۔ کہا کہ میں فقہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، اسلامی فقہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، کہا زرارہ بن اعین شیبانی سے بات کرو۔ ایک شاگرد کو تیار کیا ہوا ہے جعفر صادق نے، اور بسط فخر کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا شاگرد، یہ ہے میرا شاگرد، یہ ہے میرا شاگرد۔ زرارہ سے بات کرو۔ زرارہ بن اعین شیبانی سے فقہ پر بات ہوئی، فقہ پر قائل نہ کر سکا، خود قائل ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں علم کلام پر بحث کرنا چاہتا ہوں، کہا مومن طاق سے بات کرو۔ مومن طاق سے علم کلام پر ہار گیا تو کہتا ہے میں امامت پر بات کرنا چاہتا ہوں، کہا حشام سے بات کرو، حشام بن حکم سے بات کرو۔ حشام بن حکم، یہ نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں نا 20-21 برس کے، وہ متوجہ ہو جائیں۔ حشام بن حکم پر علم امامت میں اور علم ادیان پر مولا نے اس وقت فخر کیا ہے جب وہ 21 برس کا تھا۔ چھوڑ دیتا ہوں ممبر، کیسے سن رہے ہو؟ صرف 21 برس، 21 ایئرس، اتنا طاق کر دیا علم امامت اور علم ادیان میں کہ کہا تو آیا ہے شام سے اور تیری عمر 70 برس کی ہے، لے 21 برس والے سے تو پہلے بات کر لے۔ کہ علم امامت پر حشام بن حکم سے بات کرو۔ امام کا شاگرد خاص، یہ جو جب آیا ہے ایک مرتبہ کہیں سے گفتگو کر کے، کہیں سے علم توحید پر بات کر کے آیا اور ہرا دیا، تو آگے کہا مولا جو میں نے ابھی، مولا نے کہا کہ کہیں سے آ رہے ہو، خوش ہو؟ کہا کہ حشام تم سناؤ گے تم نے کیا کہا یا ہم سنائیں؟ کہا مولا ایسی ایسی دلیلیں ذہن میں آ رہی تھی کہ کبھی بھی میں نے دلیلیں کہیں پڑھی نہیں۔ کہا حشام جو دلیل تم نے علم توحید میں دی ہے ایسی ہی توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے۔ وہ شاگرد کہ جو روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی متصل ہے امام صادق سے، کہا حشام سے بات کرو، امامت پر بات کرنا ہے تو حشام سے بات کرو۔ کہا بات کرتے ہیں حشام میں، اور اس عالم شامی میں گفتگو شروع ہو گئی۔ کہا آپ سوال کریں۔ حشام نے سوال کیا، کہا سنو اللہ بندوں کی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے یا بندے اپنی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہیں؟ اس نے کہا اللہ زیادہ واقف ہے۔ کہا اچھا اللہ، حشام نے دوسرا سوال کیا، کہا یہ بتاؤ اللہ نے اس عقل و فکر کے شبہات کو اور لوگوں کے درمیان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ کہا اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ کہا اچھا یہ نبی آخر کے بعد کیا ہوا؟ کیا مشکل بات ہو رہی ہے؟ اس نے کہا 1,24,000 انبیاء بھیجے لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے، اور کتابیں بھیجی۔ تو کہا نبی آخر آ گئے، اب نبی آخر کے بعد اختلافات کیسے رفع ہوں؟ کہا نبی آخر قرآن اور سنت چھوڑ کر گئے۔ کہا اچھا قرآن اور سنت اختلافات رفع کرنے کے لیے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر ایسا ہے تو اس وقت مجھ میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے؟ میں ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا اگر ایسا ہے کہ قرآن و سنت اختلاف دور کرنے کے لیے ہیں تو اس وقت مجھ میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے کہ تو شام سے سفر کرتا ہوا یہاں آ گیا؟ اب چپ ہو گیا۔ مولا نے کہا جواب دے۔ کہا کیسے جواب دوں؟ اگر کہتا ہوں کہ اختلاف رفع کرنے کے لیے قرآن و سنت صحیح ہے تو بات غلط ہو جائے گی، اس لیے کہ واقعاً ہم میں اور ان میں اختلاف ہے، اور اگر کہتا ہوں نہیں ہے تو پھر یہ بات جھوٹ ہو جائے گی۔ کہا اچھا اب تم سوال کرو۔ تو عابد شامی نے، عالم شامی نے پھر حشام سے وہی سوال کیا۔ کہا میں وہی سوال کرتا ہوں آپ سے جو آپ نے مجھ سے کیا۔ کہا کرو۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ بندوں کی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے یا بندے؟ حشام نے کہا اللہ۔ کہا کہ اللہ نے بندوں کی عقل و فکر کے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ کہا انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اب حشام نے کہا یہ بتا اس دور کی پوچھ رہا ہے یا اس دور کی؟ کہا نبی آخر کے بعد کون سا انتظام؟ کیا کہنے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پوچھا نا کہ رفع اختلاف کے لیے کیا کیا اللہ نے؟ تو کہا کہ اس دور میں یا اس دور میں؟ کہا اس دور میں بھی اور اس دور میں۔
کہ پچھلے دور میں قرآن اور محمد، اور جب اس نے کہا اب جب محمد چلے گئے تو کہا یہ جو شام سے سفر کرتا ہوا یہاں آکے بیٹھ گیا اور یہ تجھے صادق دکھائی دے رہی ہے؟ کہا یہ تجھے صادق دکھائی نہیں دے رہے؟ کہا یہ ہے اس وقت اللہ کا وہ نمائندہ جو اختلاف کو رفع کرے، جو اختلاف کو رفع کرے۔ بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ ہشام بن عبد الحکم، ہشام بن حکم امام کا شاگرد خاص، توجہ، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، علم حدیث بھی پڑھاتے ہیں، علم ادیان بھی پڑھاتے ہیں، اور ایسے میں ان کی ایک دکان ہے جہاں پر وہ شاگردوں کو علم قرآن بھی دے رہے ہوتے ہیں اور دکانداری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کیا جاتا ہے۔ ان مولویوں سے کہا کرو کہ خود کماؤ۔ دکان بھی کی ہوئی ہے اور علم قرآن بھی دے رہے، اس لیے کہ چلیے چھوڑتا ہوں، بات اختلافی ہو جائے گی، مولانا ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اب علم قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے اور دکان بھی سجی ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک عیسائی عالم، بریح اس کا نام، بریح، ہے پہ لفظ ختم ہو رہا ہے، بریح، اور بہت بڑا عالم ہے، 70-75 برس کی اس کی عمر ہے، اور جتنے مسیحی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، سب اس کو عالم مانتے ہیں۔ ایک بار ہشام اپنی دکان پر بیٹھے اور طلبہ بیٹھے میں قرآن پڑھ رہے، بہت سے عیسائی بریح کو اپنے کاندھے پہ بلند کر کے ہشام کی دکان پہ لے آئے۔ شاگردوں نے قرآن کو بند کیا کہ عیسائی آ گئے، کیا بات ہوگی؟ کہا ہشام میں عیسائی مذہب کا عالم ہوں، کہا میں جانتا ہوں، کہا میں دنیا کے تمام ادیان والوں سے بحث کر چکا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم سے بحث کروں تاکہ اسلام اور عیسائیت کا فرق واضح ہو جائے۔ تم مجھے قائل کر لو تو ٹھیک ہے، میں قائل ہو جاؤں گا، ویسے بھی میری آخری عمر ہے، چاہتا ہوں کہ حق و صداقت کا راستہ اپنا لوں، اور اگر قائل نہ کر سکے تو میرا دین سب سے بلند دین بن جائے گا، اور یہ میرے ساتھ لوگ آئے ہیں، ان کو میرے دین کی حقانیت معلوم ہو جائے گی۔ کہا سنو، اگر تم مجھے یہ سمجھ کے آئے ہو کہ میں کوئی بڑا صاحب معجزہ ہوں تو میں کوئی معجزے والا نہیں، میں ایک امام صادق کا شاگرد ہوں، میں کوئی عیسیٰ کی طرح صاحب معجزہ نہیں ہوں۔ عیسیٰ کلمت اللہ تھے، اللہ کا نبی تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں معجزات سے نوازا تھا۔ ہاں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، توجہ ہے، سب ہے میرے ساتھ، ایک جملہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب ساتھ رہنا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے بتاتے رہیے گا۔ پہلا سوال بریح نے کیا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ میں اور آپ کے نبی میں کیا رشتہ داری ہے؟ بات شروع ہو رہی ہے، عیسیٰ میں اور آپ کے نبی میں کیا رشتہ داری ہے؟ ہشام نے کہا دونوں چچا زاد ہیں، عیسیٰ اسحاق کا بیٹا، نبی اکرم اسماعیل کا بیٹا۔ اسحاق اور اسماعیل دو بھائی تھے کہ نہیں؟ یا پورا بتاؤں تاریخ نبوت، کچھ پڑھ کے بھی تو آیا کرو۔ عیسیٰ اسحاق کے بیٹے اور نبی اکرم اسماعیل کے بیٹے، دونوں چچا زاد۔ اس نے کہا یہ بتائیے خالق میں اور عیسیٰ میں کیا رشتہ؟ ختم کر دیتا ہوں بات، مذاہب شروع کر دوں کیا؟ ایک ایک سوال پر میرے ساتھ بولنا، اس نے کہا ہم ترین گفتگو ہے، اور میں آج معرفت اور روحانیت سے ہٹ کے ذرا دنیاوی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا ایک ظاہری جثہ بھی تو ہے نا۔ کہا کہ ایسے شاگرد تیار کیے امام صادق نے، کہا یہ بتائیے خالق میں اور عیسیٰ میں کیا رشتہ ہے؟ ہشام نے کہا کہ تمہارے حساب سے یا ہمارے حساب سے؟ کہا ہمارے حساب سے بتائیے۔ کہا تمہارے حساب سے عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں، جانتے ہیں نا مسیحیت کو؟ کہا تمہارے حساب سے عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں۔ ہشام نے کہا عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں۔ اب ہشام کہتے ہیں اب تم بتاؤ ان دو ازلیوں میں کون باپ ہے کون بیٹا؟ ان دو ازلیوں میں، ازل جانتے ہو نا بھائی، عیسیٰ بھی ازلی اور خالق بھی ازلی، ان دو ازلیوں میں کون باپ کون بیٹا؟ بریح نے کہا جو زمین پر آ گیا وہ بیٹا۔ اچھا، جو زمین پر آ گیا وہ بیٹا، تو اگر زمین پر باپ آ جاتا کہ جو خالق بھی ہے، ہاں بیٹھے، ہشام نے کہا، اس نے کہا کہ جو زمین پر آیا وہ بیٹا، جو آسمان پر ہے وہ باپ۔ تو ہشام نے کہا کہ جو زمین پر آیا وہ اگر باپ ہوتا تو کیا حرج تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس میں حرج تھا۔ کہا وہ کیا؟ کہ حرج یہ تھا کہ پھر باپ بیٹے کا رسول ہو جاتا،
ہشام نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے کہ جب باپ اچھا خلق کر سکتا ہے تو اچھی رسالت بھی کر سکتا ہے. یہ تو اور اچھی بات ہے کہ باپ رسالت کا فریضہ بھی اچھا انجام دے سکتا ہے. کہا نہیں، خالق باپ اور بیٹے دونوں ہیں. ہشام نے کہا نا کہ جب باپ خلق اچھا کر سکتا ہے تو رسالت بھی اچھی کر سکتا ہے. تو برائے نے کہا نہیں، باپ بیٹا دونوں خالق ہیں. کہا اچھا، جب باپ بیٹا دونوں خالق ہیں اور تخلیق میں شریک ہیں تو دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ بھئی یہ پیچھے والوں میرے ساتھ ہے نا سب. کہا جب باپ بیٹا دونوں تخلیق میں شریک ہیں تو دونوں ساتھ کیوں نہیں آ گئے زمین پہ؟ اس نے کہا نہیں، تخلیق میں شریک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، نام دو ہیں. برہ نے کہا حقیقت ایک ہے، نام دو ہیں. کہا نہیں، تم اصل میں کہہ رہے ہو کہ حقیقت دو ہیں، نام ایک ہے. حقیقت دو ہیں، نام ایک ہے. اس نے کہا نہیں، جو آسمان پر ہے وہ بات نہیں کر سکتا. دیکھیے کیسے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے. کہا نہیں، تم یہ اصل میں کہہ رہے ہو کہ حقیقت دو ہیں، نام ایک ہے. کہا کہ نہیں، جو آسمان پر ہے وہ بات نہیں کر سکتا. تو ہشام نے کہا جو زمین پر آ گیا اسے بات کرنا کس نے سکھایا؟ جو زمین پر آ گیا اسے بات کرنا کس نے سکھایا؟ کہا کہ بھئی باپ اور بیٹا متصل ہوتے. بورے نے کہا باپ اور بیٹا متصل ہوتے، ایک ہی ہوتے. تو ہشام نے کہا بیٹا باپ ہی سے الگ بھی ہوتا. بیٹا باپ ہی سے الگ بھی ہوتا. اب برا کہتا یہ وہ راز ہے جس سے عوام الناس ناواقف ہیں. کہا اچھا، جب عوام الناس اس راز سے ناواقف ہیں تو اس سے تو میرے حق میں بات جا رہی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ باپ ہی بیٹا ہے اور بیٹا ہی باپ ہے. باپ ہی بیٹا ہے، بیٹا ہی باپ ہے. کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، نام دو ہے. یہ قدرت قدیمہ کے دو نام ہیں. ہشام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جیسے قدرت قدیم ہے کیا ویسے یہ دو نام بھی قدیم ہیں؟ جیسے قدرت قدیم ہے ویسے کہ یہ دو نام بھی قدیم ہیں. اس نے کہا نہیں، قدرت قدیم ہے، نام حادث ہے. سمجھتے ہو نا حادث و قدیم؟ ابھی حادث و قدیم کی بحث سنانے کا وقت نہیں. حادث یعنی وہ کہ جو خلق ہو، قدیم وہ کہ جو خلق نہ ہو. سمجھ گئے؟ چھوٹی سی بات سمجھا دی. کہا قدرت قدیم ہے اور نام حادث ہے. تو برے نے کہا یہ تو اور بات تمہارے خلاف چلی گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے کہا قدرت قدیم ہے اور نام حادث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نام کو خلق کرنے والا کوئی ہے. اور اگر نام کو بیٹے نے خلق کیا ہے تو بیٹا باپ ہو جائے گا، اور اگر نام کو باپ نے خلق کیا ہے تو باپ بیٹا ہو جائے گا. اب گھبرا کے کہتا نہیں، اصل میں باپ، توجہ، اصل میں باپ روح کا اس وقت نام تھا جب وہ زمین پر آئے. روح ہے نا، روح کا نام باپ اس وقت پڑا جب وہ زمین پر آیا. ہشام نے کہا جب وہ زمین پر نہیں آیا تھا تو اس کا کیا نام تھا؟ کہا اس وقت اس کا نام بیٹا تھا. اس وقت اس کا نام بیٹا تھا. ہشام نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ باپ ہی بیٹا اور بیٹا ہی باپ. باپ ہی بیٹا، بیٹا ہی باپ. کہا نہیں، پھر میں کہوں گا کہ روح بھی ایک، توجہ ختم ہو رہی ہے بات. پھر میں کہوں گا روح بھی ایک، نام بھی ایک. برہ نے کہا میں کہوں گا نہیں، روح بھی ایک، نام بھی ایک. ہشام نے کہا اچھا تو یہ ہوا کہ تم نے ایک روح کو خود دو ٹکڑے کیا، ایک کو باپ کا نام دیا، ایک کو بیٹے کا نام دیا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو کہا اس کا مطلب ہے کہ بیٹا باپ کا باپ ہے اور باپ بیٹے کا بیٹا ہے، تو دونوں ایک ہی تو ہو گئے. پھر باپ اور بیٹے کی تقسیم کیوں؟ اللہ اکبر، یہی تو بات لانی تھی مجھے. کہا پھر ایک ہی تو ہو گئے، پھر باپ اور بیٹے کی تقسیم. چپ ہو گیا. آپس میں جتنے ساتھی تھے کہنے لگے آج تک کسی ایسے سے پالا نہیں پڑا. آج تک کسی ایسے سے پالا نہیں پڑا. تو کہنے لگے کہ چلیے، برے سے کہنے لگے چلیے. ہشام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یا تو بتا کے جاؤ قائل ہو گئے یا میرے سوال کے جواب دے کے جاؤ. کہ میں سوچتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں اب کوئی سوال نہیں ہوگا. برہ نے کہا نہیں رک جاؤ، سوال کرنے دو. عالم اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، وہ کبھی ڈرے نہیں. ساتھ کے جو حواری تھے کہنے کے چلو کوئی سوال نہیں ہوگا. برہ نے کہا نہیں، ہشام کو سوال کرنے دو. ہشام نے سوال کیا.
اب جگر تھام کے بیٹھو. ہشام نے کہا یہ بتاؤ جو باپ کے پاس علم ہے کیا وہ بیٹے کے پاس بھی ہے؟ کہا وہی علم ہے. ہشام نے کہا جو باپ کے پاس قدرت ہے وہی بیٹے کے پاس قدرت ہے؟ اس نے کہا وہی بیٹے کے پاس قدرت ہے. کہا اچھا جب باپ اور بیٹے علم اور قدرت میں ایک جیسے ہیں تو ایک باپ کیوں ہے اور بیٹا کیوں ہے، اور ایک ظالم کیوں ہے ایک مظلوم کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے. جب دونوں علم و قدرت میں برابر ہیں، دونوں قدیم ہیں. پوری بحث تو سنو نا. جب دونوں علم میں اور قدرت میں برابر ہیں، جب دونوں قدیم ہیں اور کوئی ان میں سے حادث نہیں ہے، تو پھر ایک باپ کیوں ہے ایک بیٹا کیوں ہے، اور ایک ظالم کیوں ایک مظلوم کیوں؟ برہ کپ کپانے لگا، لرزنے لگا. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ظالم ہے؟ ان میں کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں. کہا ہے تو بات یہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے علم و قدرت میں یکساں ہیں تو ایک باپ بن گیا اور دوسرے کو بیٹا بنا کے سولی پہ چڑھا دیا. ہائے ہائے ہائے. گھر آ گیا. برہ کے ساتھ ایک خاتون رہتی تھی، ان کی کنیز بہت بوڑھی، اس سے بہت مشورے کیا کرتا. کہا کہ برہ آج چہرے پہ اضمحلال دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ کہا مباحثہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے. کہا تو قائل ہو گئے؟ کہ قائل کر کے آئے. کہا قائل ہو گیا. کہا برہ جب قائل ہو گئے تو اقرار کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا میں یہی سوچتا ہوں. دوسرے دن اکیلے ہشام کے پاس پہنچے. کہا ہشام میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ علم تمہارا اپنا ہے یا کسی سے لیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کہا جن سے، اب ہشام نے جملہ کہا جن سے علم لیا ہے میں ان کی خاکے پاکے بھی برابر نہیں ہوں. ان کی خاکے پاکے بھی برابر نہیں ہوں. کہا بتاؤ تو کچھ ان کے بارے میں، کون ہے وہ؟ کہا ان کے بارے میں بتاؤ تو کون ہے وہ؟ کہا یہ بتاؤ ان کا حسب بتاؤں کہ نسب بتاؤں، صفت بتاؤں، اختیار بتاؤں، علم بتاؤں، اقتدار بتاؤں؟ کہا حسب یہ ہے کہ وہ روح قریش ہیں، جوہر ہاشم ہے. اور برہ تم جانتے ہو کہ قریش سید العرب ہیں اور بنی ہاشم سید قریش ہیں اور بنی عبد المطلب سید ہاشم ہیں اور بنی فاطمہ سید عبد المطلب ہے اور یہ بنی فاطمہ کا صادق ہے. یہ بنی فاطمہ کا صادق ہے. اور سنو اگر فضیلت سننا چاہتے ہو تو سنو، عالم ہیں جاہل نہیں، بہادر ہیں بزدل نہیں، کریم ہیں بخیل نہیں، عطا کرنے سے پہلے دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں. ظلم بھی ہو رہا ہو تو ان کا دست کرم ختم نہیں ہوتا. تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف کیے چلا جا رہا ہے. اور اب برہ نے کہا مجھے لے چلو ان کے پاس. بھائی عالم ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے لے چلو ان کے پاس. لے کے چلا ہشام امام صادق کے پاس. جا رہا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے. ابھی گھر سے 2 قدم کا فاصلہ تھا، 2-3 قدم کا، کہ دیکھا جعفر صادق کا بیٹا موسی کاظم گھر کی طرف جا رہے ہیں. گھر کی طرف جا رہے ہیں. ہشام سے پوچھا یہ کون؟ جانتے تو ہیں نا؟ کہا عالم برہ امام سے ملنے جا رہے ہیں. کہا برہ انجیل جانتے ہو؟ کہا عالم انجیل ہوں. کہا میں سنا رہا ہوں کچھ ذرا بتانا. ایک بار امام موسی کاظم علیہ السلام نے انجیل کی تلاوت شروع کی. تلاوت سنتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا. کہا خدا کی قسم جو تلاوت عیسیٰ کی تھی یہی تلاوت آپ کی ہے. جو فرما رہے ہیں سب ہے میرے ساتھ. کہ جو تلاوت عیسیٰ کی تھی وہی تلاوت آپ کی ہے. پہنچا در صادق پر سر خم کیا، صادق کا اقرار کیا تو آج ذکر ہو رہا ہے. یہ جملہ بڑا تھا. تو آج حسین کی مجلس میں برہ کا ذکر ہو رہا ہے. کیا اس وقت برہ کی روح بھی ناز کر رہی ہوگی کہ ذکر حسین کا نام میرا؟ صرف اس لیے کہ صادق کے در صادق پر سر تسلیم خم کیا. تو جو یہاں اپنا سر جھکا دے اللہ اس کا سر اٹھا دیتا، پھر اس کا سر جھکنے نہیں دیتا. جو یہاں سر جھکائے صرف اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا.
اس لیے کہ یہ آئے ہی توحید سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے میں ایک طبیب ہند سے کون؟ جو بت پرست ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم. تو وہ آیا علم حاصل کرنے کے لیے. مجھے بتائیے، کچھ پڑھائیے. علم جو ہی حاصل کرنے آیا وہ طب کا تھا، علم طب. دیکھیے ایک نظریہ امام نے اور دیا، اس کو توجہ سے سنیے گا. تو وہ نظریہ یہ تھا، اس نظریے کی بہت بعد تک گونج رہی، بہت بعد تک. اور وہ نظریہ امام صادق کا دیا ہوا تھا. ہارون رشید اس کا ایک چچاداد بھائی تھا، وہ بہت محبت کرتا تھا چچاداد بھائی سے. اس چچاداد بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت زیادہ. اب اس پر جو ہمارے بایولوجیکل ایکسپرٹس ہیں، جو علم الابدان، جو اناٹومی اور ان سب کو ریسرچ کرتے، میری تو خیر اس پر ریسرچ نہیں ہے، اس پر متوجہ ہوں، ریسرچ کریں. یہ ایک ریسرچ کا ٹاپک ہے جو امام نے دیا اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ نظریہ ہارون رشید کے دور تک پہنچا ہے. جتنے بھی طبیب وہاں تک پہنچے اور جو علم امام سے منتقل ہوا، علم طب، اور کہاں کہاں تک پہنچا. اب اس کے چچاداد بھائی کی بہت طبیعت خراب ہوئی اور طبیبوں نے جواب دے دیا کہ چند لمحوں کا مہمان. 2 طبیب تھے جو ہارون کے بہت قریبی تھے. ایک کا نام مغتیشو تھا اور ایک طبیب ہندی تھا. اس نے وہیں سے علم حاصل کیا. یہ جو مغتیشو تھا یہ گیا، اس نے ہارون سے ملاقات کی تو ہارون بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرا بھائی جانے والا ہے، میں مضمحل ہوں. اور پریشانی رفع کرنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن سورہ راہ کی آیت ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو بھائی ذکر اللہ ہونا چاہیے تھا، اپنی پریشانی رفع کرنے کے لیے ذکر اللہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں یہ والا ذکر ہو رہا تھا، سمجھ گئے؟ تو وہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے پانی پیے جا رہے تھے اپنی پریشانی رفع کرنے کے لیے. تو کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا بھائی مرنے والا. کہا اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں. مغتیشو گیا، دیکھا. وہ کہا آپ اطمینان رکھیے، مرے گا نہیں. کہ تم صحیح کہہ رہے ہو؟ کہاں؟ میں جہاں سے ایک سلسلہ علم میرے پاس ہے، میرے پاس ایک تحقیق ہے، یہ مرے گا نہیں، بالکل صحیح ہو جائے گا، آپ پریشان ہو. بادشاہ خوش ہو گیا، دوبارہ سے لہو لعب شروع ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اطلاع آئی کہ وہ مر گیا. اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جانا، پھر اس سے بات کروں گا. تم نے تو کہا تھا نہیں مرے گا. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو. تجہیز و تکفین ہو گئی، کفن پہنا دیا گیا. اب اس کو پکڑ کے لایا گیا. تو کہہ رہا تھا نہیں مرے گا، یہ تو زندہ ہے. اچھا یہ ابھی زندہ ہو جائے گا. میں نے کہا نا ریسرچ ٹاپک ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے کفن کو تبدیل کرو عام کپڑوں میں، اس لیے کہ جب یہ اٹھے گا تو خود اپنے کو کفن میں دیکھ کے دہشت زدہ ہو کے نہ مر جائے. سارے کپڑے اس کو پہنا دیے گئے اس کے جسم کو. اب یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یہ 2 انگلیاں، یہ جو بیچ کا ہے، کہا اس میں ایک کٹ مارو، ادھر ایک خراش، تاکہ یہ بیچ کا حصہ کٹ جائے اور یہاں سے خون برآمد ہو. جیسے ہی کٹ مارا گیا وہ بے اختیار زندہ ہوا. کہا کہ جہاں سے یہ علم آ رہا ہے، امام صادق نے کہا تھا کہ دل بند ہو جاتا ہے، دماغ کام کرتا. اور جب یہاں سے ایک رگ کاٹی جائے تو دونوں کا رابطہ بحال ہو جاتا. اب میں نے کہا اس پر ریسرچ کی جائے کہ کس کس موضوع پر بات کی ہے. تو وہ ہند کا طبیب امام سے علم طب سیکھنے آیا، پڑھنے آیا تھا طبابت کہ مجھے حکمت سکھائیے، دوائیاں کون کون سی دوائیاں ہیں کہ جو مختلف امراض پہ کام آتی ہیں. امام نے کہا بیٹھ جاؤ. کہا کہ شروع کرو، تمہارا ٹاپک شروع ہو گیا. وہ حلیلے کے بیج سامنے پڑے، لے آؤ. وہ لے آئے. کہا ہاون دستے میں اس کو کوٹو، کوٹتے رہو اور بالکل پاؤڈر بنا دو. ہم دوسرے کو لیکچر دے کے آ رہے ہیں. ہاون دستے میں بیٹھا ہوا کوٹ رہا. آواز آئی آپ؟ دوائی کوٹ رہا حلیلے کے بیچ. امام پلٹ کے واپس آئے. طبیب ہندی کیا کوٹ رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کوٹ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو دیے حلیلے کے بیج. بیج بیج. کہا یہ بتاؤ بیج پہلے یا درخت؟ بات شروع ہو رہی ہے. کہا بیج پہلے ہے یا درخت؟ اس نے کہا درخت.
کہا اس درخت سے پہلے کیا تھا؟ کہا اس نے کہا بیج تھا. امام نے کہا اس بیج سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا درخت تھا. امام نے کہا اس درخت سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا بیج تھا. پھر امام نے کہا اس بیج سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا درخت. امام نے کہا رک جا, اب تو کہتا جائے گا میں پوچھتا جاؤں گا, بس ایک بات طے کر لے, پہلے بیج ہے یا درخت؟ پہلے بیج ہے یا درخت؟ اس نے کہا بیج. کہا یہ بیج کیسے بنا؟ کہا دنیا کی سطح زمین پر مختلف اجزاء کیمیا بکھرے ہوئے ہیں, کچھ قوتیں ہیں جو ان اجزاء کو سمیٹتی ہیں اور سمیٹ کر بیج بنا دیتی ہیں. کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, ان قوتوں کو سمیٹنے والے کا نام اللہ ہے. توجہ, اللہ توجہ ہے. سیکھنے آیا تھا جسموں کے مرض کا علاج, لے کے گیا روح کے مرض کا علاج. دے دیا عقیدہ, بنا دیا اس کو توحید پرست. تو کیوں نہ 12 صادقین کا تذکرہ کرنا واجب سمجھیں کہ جب انہی سے سمجھا ہے کہ اللہ لائق عبادت ہے تو کیسے اور کیوں. صرف سجدوں میں پیشانی رکھ دینے سے تم ساجد نہیں ہو جاتے. جسے سجدہ کر رہے ہو اسے پہچانو کہ وہ کون معبود ہے. اس نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ, تو نماز پڑھ رہے ہو, قائم نہیں کر رہے. نماز پڑھی جا رہی ہے, اس نے پڑھنے کو نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اقرأ الصلاۃ, قرأت صلاۃ نہیں ہے, اقامت صلاۃ ہے. میں ملاؤں سے بات کرنا چاہتا ہوں, علماء سے نہیں. علماء تو زیادہ جانتے ہیں کہ مولوی سے پوچھو قیام صلاۃ ہے, قرأت صلاۃ نہیں ہے. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. تو یہ تو ایک ہمارے یہاں کی لغت میں ایک اصطلاحی لفظ آ گیا, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میں اب بات کر رہا ہوں قرآن کے حکم کی, کہ بات تو آ جاتی ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کا تذکرہ, کسی کی دشمنی میں آپ اہل بیت کو پڑھنا نہ چھوڑیں. میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اور صاحبان حل و عقد کو اور صاحبان رائے کو اور بڑے بڑے جو علماء جو محتممین مدارس کے بیٹھے ان کو بھی مخاطب کروں گا کہ ایک پرکیف اور پرامن اور پرعلم فضا کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اس مسلک سے کوئی اختلاف ہے تو جو یہ مسلک جن کو مان رہا ہے ان سے تو نہیں ہے. اب ان سے اختلاف کی وجہ سے آپ اہل بیت سے دور نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نجات سے دور تو نہیں ہو رہے, کہیں آپ امن و عاشقی سے دور تو نہیں ہو رہے. تو اس لیے کہا کہ ضروری ہے کہ ان 12 صادقین کا تذکرہ کیا جائے اور سنا جائے اور ان کو سمجھا جائے. اب اقیم الصلاۃ جملہ دے رہا ہوں اور بالکل گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو گئی. اقیم الصلاۃ یعنی قیام صلاۃ, قیام صلاۃ, نماز قائم کرو, یہ ہے حکم. تم نماز پڑھ رہے ہو, قائم نہیں کر رہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں اور آپ گردن جھکا کے بیٹھ گئے. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ تم سب نماز پڑھ رہے ہو, قائم نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہا ہے قائم کرو. نماز پڑھ رہے ہو تو کیا ہو رہا ہے, مسجد میں گئے, نماز پڑھ کے باہر آ گئے اور پھر سارے کام شروع. قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو جھوٹ نہ بولو. قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو ڈاکہ نہ ڈالو. قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو چوری نہ کرو. قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو ذخیرہ اندوزی نہ کرو. قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو دہشت گردی کی پلاننگ نہ کرو. قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو کسی کے باغ پہ قبضہ نہ کر لینا. یہ ہے قیام صلاۃ. یعنی جملہ دے رہا ہوں, اگر ذہین ہو اور قدردان ہو تو جملے کی قدر کرنا, آخری آدمی تک, آگے پیچھے دائیں بائیں. قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے, اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم جملوں کو کیسے تولتے ہو. قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی حالت میں رہو.
جی آپ سلامت رہیں. سلامت رہیں. ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. اس لیے رہو کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو جھوٹ نہیں بولتے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو ڈاکہ نہیں ڈالتے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کسی کی چوری نہیں کرتے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کسی کو قتل نہیں کر رہے ہوتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور ایک مسجد میں چھا تلوار لے کے آگے بڑھا، لیکن جس وقت ابن ملجم تلوار چلا رہا تھا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا. توجہ فرمائی. اب ابن ملجم نے جملہ دے رہا ہوں، ابن ملجم سے جا کے بتا تو نے نمازی کو نہیں نماز کو مارا. تو اللہ چاہتا ہے ہر وقت نماز کی حالت کرو. ہر وقت نماز کی حالت کرو. داڑھی اس لیے بڑھا لی کہ لوگ ہم پر یقین کریں اور ہم 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچیں تو لوگ کہیں بڑے پاکیزہ ہیں، بے ایمانی نہیں کریں گے. میں کسی ایک مسئلہ کی بات نہیں کر رہا میرے عزیزوں. آپ اپنے پر فخر نہ کیجئے گا، یہاں پر بھی کچھ مسائل ہیں اور وہ نہیں ہونے چاہیے. 12 صادقوں کا ماننے والا جھوٹا نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسی ایک ترتیب بن جائے کہ خود کہا میرے مولا صادق نے کونو لنا دعاتن صامتین، ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ. اللہ اکبر. بڑی آسانی سنا. کونو لنا دعاتن صامتین، ہمارے لیے خاموش دعوت دینے والے بن جاؤ. خاموش مبلغ، خاموش تبلیغ کرنے والے. پوچھا گیا مولا تبلیغ بھی اور خاموشی بھی؟ کیسے بن جاؤ کہ جب گھر سے نکلو چلو تو تمہاری چال، تمہاری ڈھال، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہارے حمائل، تمہارے شمائل، تمہارا اخلاق، تمہارا علم، تمہارا ادب، تمہارا لہجہ، تمہاری الفاظ کی سانسوں کی پاکیزگی، تمہارا لباس کی پاکیزگی، تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. جس سے ملو خندہ پیشانی سے ملو، جس سے ملو جھک کے ملو تو دوسرا خود پوچھے کس کے ماننے والے ہو. ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ. اور یہ ادائے حسین اسی تربیت گاہ کا سب سے بڑا حصہ کہ جہاں خاموش مبلغ بنائے جاتے ہیں. یہ ادائے حسین تربیت گاہ حسینی ہے کہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ تم انسان ہو اور انسان ہی رہنا. اس لیے کہیں دروازے نہیں بنائے گئے یہاں کہ کوئی دروازہ ہوتا ہے تو بند بھی ہوتا ہے. کھلے ہوئے ہیں حسین کے مسلک کے، ہمارے مسلک کے سارے دروازے کھلے ہوئے. حسین کے دربار کا دروازہ کھلا رہتا ہے. جب جو حور بن کے آ جائے. یہ تربیت گاہ ہے. آپ سنو کہ کیسے انسان بنتا ہے. انسان کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ مظلوم کا ہمدرد ہے. سنیں لوگ میرا پیغام سنیں. میڈیا والے بہت کم توجہ کرتے ہیں اس طرف، خصوصاً اس مجمع کی طرف، کہ یہاں پر کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دوسروں کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ باتیں سمجھ میں آئیں یا سمجھائی جا سکے. تو چھوٹے چھوٹے سے پیس انہوں نے لگا دیا اور وہ بس بتا دیا. بھئی پیغام تو دو، جو بات کہی جا رہی ہے یہاں سے جو میسج اٹھایا جا رہا ہے اسے بڑھاؤ. انسانیت کا درس و تدریس کا، امن و آشتی کا میسج ہے جو میں دے رہا ہوں کہ اب اس مجلس میں انسان کی انسانیت کو باقی رکھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا وصف انسانی یہ ہے کہ وہ مظلوم کا ہمدرد ہے. کہیں آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہوں رپورٹس آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ ظلم ہو گیا، اس عورت پر تشدد ہوا، اس بچے کو مارا گیا، یہ ہوا وہ ہوا. تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس وقت افسوس نہ کر رہا ہو یہ تو ظلم ہو گیا، یہ تو ظلم ہو گیا. یہ ہوتا ہے نا. تو یہ سب نہ ہوتا، نہ کسی بچی پر تشدد ہو رہا ہوتا، نہ کسی عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی، نہ کسی کے بازو کاٹے جا رہے ہوتے، نہ کسی
कड़ियल जवान को मारा जा रहा होता अगर सब के सब मजलिस में बैठकर रो रहे होते। रोना जो है, रोना वो इंसान की इंसानियत को महफूज रखता है। जो यहां पे आके अली असगर पर गिरिया करके जाए वो किसी मां की गोद उजाड़ेगा नहीं। अजरुकुम अल्लाह। जिसने समझ लिया कि अली असगर पर क्या गुजरी है वो दुनिया के हर बच्चे को अपना बच्चा समझेगा। फिर ये जो अस्पतालों से बच्चे अगवा हो रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा, इसलिए कि वो औरतें जो अगवा करके ले जा रही हैं वो मजलिस में नहीं आ रही, उनको नहीं पता कि कर्ब रबाब क्या है, किसी माँ के दिल का कर्ब क्या होता है। इसलिए मजलिसों में आओ, इसलिए ये मीडिया पे पैगाम दे कि सबसे बड़ा अमन व आशिकी का जो प्लेटफॉर्म है वो मजलिस अज़ा है। यहाँ झगड़े का हुक्म नहीं होता, यहाँ सिर्फ ये है कि रो, गिरिया करो, और गिरिया करते हुए किसी को मारा नहीं जाता। जो गिरिया करके उठता है वो किसी को रुलाता नहीं। आ जाओ, एक बच्चा लेके रबाब चली। जिस वक्त वो बच्चा मदीने छोड़ के चला है कुल 18 दिन का है। 18 दिन में सुगरा और अली असगर में वो मोहब्बत जो 18 बरस में सुगरा और अली अकबर में हो गई। छोटे भाई 18 दिन में अली असगर और सुगरा में वो मोहब्बत जो 18 बरस में अली अकबर और सुगरा में हो। इतनी मोहब्बत। जाने लगा 28 को काफिला, सारे हुजरे खाली हो गए। सुगरा दिल पकड़े हुए देख रही हैं भैया अली अकबर का सामान जा रहा है, वो भैया कासिम का सामान जा रहा है, वो औन मोहम्मद के हुजरे खाली हो गए, वो मेरे चचा अब्बास का हुजरा खाली हो गया, मेरे बाबा हुसैन का हुजरा खाली हो गया। सारी बीवियां जा रही। दालान में जब से अली असगर इस दुनिया में आए घर के दालान में एक छोटा सा झूला रख दिया जाता है और झूले में अली असगर लेट जाते। जैसे ही कुलकारियां भरते सुगरा फौरन अपने हुजरे से बाहर आती, बेख्तियार भैया को झूला झुलाती और भाई बहन को देखकर खुश हो जाती और बहन जैसी देखती भाई ने आंखें खोल दी, भाई को गोद में ले लेती। 18 दिन सुगरा ने ये मोहब्बत की है। अब सुगरा को आदत हो गई कि दालान में झूला रखा है और अली असगर सो रहे और मैं अली असगर को गोद में उठा रही। चल पड़ा काफिला। अभी 2 कदम काफिला आगे बढ़ा था, थोड़ी दूर मदीने की बिल्कुल सरहद पे पहुंचा नहीं था। अब्बास काफिले का तिलाया कर रहे थे। जब पीछे की तरफ आए तो बेख्तियार चौंक कर देखा कि मोहल्ले बनी हाशिम से गर्द हो गई कि कोई चलता हुआ आ रहा। अब जब अब्बास ने गौर से देखा एक बार धक से दिल हुआ, फौरन घोड़े को आगे बढ़ाया। जहां हुसैन आगे आगे जा रहे थे, कहा आका कुछ देर रोक दीजिए काफिला। बोला कुछ देर काफिला रोकी। कहा अब्बास अभी तो चले थे। कहा जरा पीछे मुड़ के देखिए कौन आ रहा। हुसैन जैसे ही घोड़े को पीछे मोड़ के लाए देखा 9 बरस की सुगरा बस ये कहती भी आ रही है महलन महलन या आबी, महलन महलन या आबी। बाबा कुछ देर रुक जाओ, बाबा कुछ देर रुक जाओ। हुसैन ने काफिले को रुकवाया। सुगरा कैसे आ गई बेटा? कहा बाबा पूरे घर पर निगाह पड़ी, जैसे ही दालान पर निगाह गई मुझे भैया अली असगर याद आ गया। बाबा मैं चाहती हूं आखिरी बार अली असगर को गोद में ले लो। बेटी कहे और बाप न माने, हमारी उम्मे रबाब को बिछाया गया, कनाते लगाई गई, पर्दे का इंतजाम हुआ, हमारी का पर्दा हटा। हुसैन ने कहा लाओ मेरी गोद में असगर को दे दो। असगर हुसैन की गोद में आए और असगर हुसैन की गोद से सुगरा की गोद में आ गए। सुगरा ने बच्चे को गोद में लिया, बच्चे ने बहन को देखा, वो मत कर। दोनों बहन भाई एक दूसरे से लिपट गए। अली असगर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुलकारियां भर भर के हंस रहे थे अली असगर। बहन भी कभी नन्हे से रुखसार चूम रही है, कभी माथा चूम रही है, कभी छोटे छोटे तलवों को अपनी आंखों से मल रही है, कभी छोटे छोटे हाथ चूम रही है। देर हो गई तो हुसैन ने कहा लाओ सुगरा असगर को दे दो, हमारा बहुत लंबा सफर है। जैसे ही हुसैन ने आगे हाथ बढ़ाए सुगरा ने एक बार अपने को समेट कर कहा बाबा छीन करना लीजिएगा, अली असगर खुद चले जाएं तो आप ले लीजिएगा। बेटी ने कहा तो बाप दूर होकर खड़ा हो गया, बार बार कहते आजा जाने बाबा, है बाबा की जान अली असगर आ जाओ आ जाओ। बार बार अली असगर ऐसे देखते मुस्कुरा के फिर बहन से लिपट जाते, फिर बाबा को देखते मुस्कुरा के फिर बहन से लिपट जाते। जब बहुत देर हो गई और अली असगर हुसैन की गोद में ना आए तो एक बार हुसैन आगे बढ़े, हाथ पीछे ही हैं इसलिए कि बेटी ने कहा था। हुसैन आगे बढ़े, अली असगर के कान में हल्के से कुछ कहा। साहिबान औलाद बैठे, खुदा
جن کی اولاد نہیں ہے جھولے کے صدقے میں اولاد عطا ہو جائے. جو اولاد والے ہیں اب سنیں کہ کیا ہوتا ہے باپ کی محبت. ایک بار علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی علی اصغر نے سنا ہمک کر حسین کی گود میں آ گئے. حسین نے علی اصغر کو رباب کی گود میں دیا. ہماری بلند ہوئی قافلہ جانے لگا. کہا جاؤ سغرا خدا حافظ. ایک بار سغرا نے کہا بابا جا تو رہی ہوں, ذرا یہ تو بتا دو کہ علی اصغر کے کان میں کہا کیا تھا. حسین نے روتے ہوئے کہا سغرا یہی کہا تھا. علی اصغر اگر تم نہ گئے تو اڑتا ہوا تیر کون کھائے گا؟ امت کے بچوں کو کون بخشوائے گا؟ اجرکم اللہ. کیا گریہ کر رہے ہو؟ یہی حق ہے علی اصغر پر گریہ کرنے کا. 18 دن کے بچے نے جو سفر شروع کیا تو 6 مہینے تک سفر ہوا. وہی دھوپ اور گرمی کا سفر, اور پہنچ گئے علی اصغر جیسا مجاہد اکبر کربلا. ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں. پر چند ہمیں مجھے دے دینا. ایک ننھا سا جھولا برآمد ہونے والا ہے. وہ جھولا جو رباب کے ارمان ہے, جو رباب کی تمنا ہے, جو رباب کی محبت ہے. وہ جھولا ایسا جھولا کہ جس سے رباب نے پوری زندگی محبت کی ہے. ماں کو بچے کے جھولے سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے جتنے بچے سے محبت ہوتی ہے. چل دیے حسین رخصت آخر کو. وہاں سے آواز دی, ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری نصرت کرے. حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. یہاں سے جیسے ہی آواز نصرت, صدائے نصرت بلند ہوئی, خیمہ گاہ حسینی سے رونے کا غل برپا ہوا. بیویوں کے رونے کی آواز آئی. حسین نے گھوڑے کو خیمے کی طرف الٹا. ایک بار گھوڑے کو بٹھایا, خیمے میں داخل ہوئے اور پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں ابھی زندہ. رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک بار زینب نے کہا بھیا جیسے ہی تم نے حلمن کی صدا بلند کی, علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. اور نہ صرف یہ کہ گرایا بلکہ بھیا بچہ گھٹنیوں کے بل میدان کی طرف جا رہا ہے. بچہ ہاتھ اٹھا کے کسی طرف اشارہ کر رہا ہے. حسین رو دیے کہ ہم سمجھ گئے علی اصغر کا مقصد کیا ہے. بچہ پیاسا ہے, اور میرا باپ بچے کو مجھے دے دو, شاید چند قطرے پانی کے مل جائیں. ماں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہا کہ بچہ پیاسا ہے, لیکن فکر امامت سمجھ رہی تھی کہ بچہ میدان میں جانا چاہتا ہے, بچہ اپنی شہادت دینا چاہتا ہے. لاؤ رباب بچے کو میری گود میں دے دو. بچے کو گود میں لیا. میں چلتا ہوں شاید بچے کو کوئی پانی پلا دے. رباب نے کہا رک جائیے میرے والی, ایک لمحے کو توقف کریں. گئی, صندوق کھولا, ایک سفید چادر نکالی, بچے کے جسم پر ڈالی. کہا والی باہر بہت سخت دھوپ ہے, سورج آگ برسا رہا ہے, کہیں میرا بچہ جھلس نہ جائے. ایک عالم نے جملہ کہا کہ ام رباب یہ بچے پر دھوپ سے بچنے کے لیے چادر نہیں ڈال رہی, یہ علی اصغر کو کفن پہنا ہے. یہ علی اصغر کو کفن پہنا. حسین لے کے چلے. علی اصغر حسین کی گود میں ہے. علی اصغر کو ایسے بلند کر کے کہتے ہیں کہ میں قصوروار ہوں, یہ بچہ تو قصوروار نہیں. یہ بچہ بھی 3 دن سے پیاسا ہے, اس کی ماں بھی 3 دن سے پیاسی ہے. چند قطرے پلا دو گے تو دریا میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی. ماں سے جواب آیا کسی کے لیے پانی نہیں ہے, اسی پر رونا ہے. امت سے کہہ رہا ہوں اسی پر رونا ہے کہ بچہ چند قطرے پانی پینے کے لیے آیا تھا, مگر وہاں کوئی اتنا سخی تھا نہیں کہ دریا پہ قبضہ تھا اور بچے کو چند قطرے پلا دیتا. آخر کار حسین نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہیں بچے کے بہانے سے میں پانی نہ پی لوں. ایک بار فخر اسماعیل کو جلتی ہوئی ریت پر رکھا. سینے پہ ہاتھ مارو, بس آخری جملے کہنے جا رہا ہوں, اس پر تمہیں گریہ کرنا چاہیے تھا. ننھے سے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیا. بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. حسین نے فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیا. کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ تھوڑی دیر رکھے کیوں نہ رہنے دیا؟ کہا اس لیے کہ اصغر فخر اسماعیل تھا. مزید ایڑیاں رگڑتا تو کہیں زمزم نہ آ جاتا اور امتحان نہ ختم ہو جاتا. ایک بار اٹھایا, اٹھانے کے بعد بچے کو اس طرح رکھا کہ بچے کا منہ فوج اشکیہ کی طرف آ گیا, اور کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو, حجت خدا کے پوتے ہو, تم ان پر اپنی حجت کو تمام کرو. تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو. 6 مہینے کے بچے نے اپنی نیلی زبان باہر نکالی, اپنے اودو ہونٹوں پہ زبان پھیری. کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. چھوٹا سا بچہ
زبان نیلی ہو چکی تھی، کانٹے پڑ چکے تھے، لیکن حجت خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی حجت ہے۔ حجت نے حجت کی بات کو سمجھا، بچے نے زبان باہر نکالی، اپنے اودے اودے ہونٹوں پر پھیری، وہاں بھی تو صاحب اولاد تھے نا، لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ جیسے ہی لشکر میں تلاطم دیکھا، ایک بار عمر سعد نے کہا ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ کو بلایا گیا، کہا ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ نے تیر کو کمان سے جوڑا، تیر پھینکا ہی چاہتا تھا کہ تیر زمین پر گر گیا، 3 مرتبہ گرا۔ عمر سعد نے کہا تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، کیوں نہیں پھینک پا رہا؟ کہا اصل میں ایسے زاویے سے بیٹھا ہوں کہ جب تیر کو کمان سے جوڑتا ہوں تو جہاں حسین بیٹھے ہیں پیچھے خیمہ نظر آ رہا ہے، وہاں کوئی بی بی پردہ ہٹاتی ہے، میرا نشانہ بگڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا زاویہ بدل۔ اب جب زاویہ بدلا، ایک بار تیر کمان سے جڑا، تیر چلا، وہاں سے رباب کی آواز آئی، علی اصغر بابا سے خبردار، تیر آ رہا تھا حسین کی طرف۔ علی اکبر علی اصغر ہم کے تیر کو اپنی گردن پر لیا۔ امام زین العابدین نے کہا کہ اگر حسین تیر کو اپنے بازو پہ نہ روکتے تو جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر جاتا۔ ہائے علی اصغر، وائے علی اصغر۔ یا حسین 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 یا حسین۔ مومنین اپنے موبائل اور اپنے پرس کا خیال کیجئے گا، خواتین سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ اپنے موبائل اور اپنے پرسوں کا خیال رکھیں۔ یا حسین یا حسین۔ میرا لال اصغر، آجا اصغر 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 میرا لال اصغر، میرا لال، آجا اصغر میرا لال، آجا اصغر میرا لال اصغر، 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 آجا اصغر میرا لال۔ جدو تیر لگا گلے علی اصغر میں میرا لال اصغر، آجا اصغر میرا لال، جدو تیر لگا گلے علی اصغر میں میرا لال۔